کہ مسلمانوں، اگر ایک انسان اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا بنے، اللہ کی توحید کو ماننے پر، اللہ کی اطاعت کرنے پر جو مشکلات، جو پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑے، اگر وہ ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے مظلوم مسلمانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے برے حالات میں تنہا نہیں چھوڑا۔ مکہ کی سرزمین پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے، ان سے آزادی دے کر کے مدینہ کی سرزمین پر انہیں پرامن جگہ عطا فرمائی۔ آج اگر کوئی مومن مسلمان اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی باتوں کو مانے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں اور وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، یقین رکھ کے اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی حالات کو انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ اور جس کا بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر کہ آج نہیں تو کل اللہ رب العالمین ہمیں ان ظلم و ستم سے آزادی دے گا انشاءاللہ، تو اللہ رب العالمین بالیقین ضرور دے گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے آزادی عطا کی تھی۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعوں میں ہجرت کے واقعات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور اسی موضوع کی آخری کڑی کی بات یہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، غار ثور تک جا پہنچتے ہیں، اور ادھر کفار و مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے والے کو 100 اونٹوں کے بڑے انعام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور تلاش کرنے والے تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ غار تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ کوئی ٹک سکے۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں موجود تھے، کفار و مشرکین تعاقب کرتے ہوئے آپ کے پاس جا پہنچے تھے، ہم نے ایک ایسے لشکر کے ذریعے ان کی مدد کی جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، اور وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ رب العالمین نے کفار کی بات کو پست کیا، نیچا کیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بلند کلمہ، بلند بات تو اللہ رب العالمین کی ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غار میں 3 دن ہو جاتے ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد مکہ کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش کی جو سرگرمیاں تھیں وہ سرد پڑ جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عریکت جن سے یہ معاہدہ، یہ بات طے تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیار کردہ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر پہنچیں گے، لہٰذا وہ اپنے وعدے کے مطابق 3 رات گزر جانے کے بعد اونٹنیاں لے کر کے غار تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستوں کے عالم حضرت عبداللہ بن عریکت، ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہجرت سوئے مدینہ روانہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف چلے، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرا عمر دراز ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے جاتے۔ راستے میں ملنے والے جن سے بھی ملاقات ہوتی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے یہ کون ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب میں یہ کہتے کہ یہ رہبر ہے، ہمیں راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سننے والے کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ شاید جو راستہ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ ہوتا کہ یہ ہمیں خیر کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، خیر کے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ قافلہ ہجرت اپنے راستے پر رواں دوا ہے۔ سفر کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے، کوئی دشمن ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار تعاقب میں ہے، یعنی وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ لہٰذا اس گھوڑے سوار کا گھوڑا گرتا ہے اور ہنہنانے لگتا ہے۔ وہ گھوڑ سوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے اے نبی آپ جو مجھے حکم دیں آپ کی تعمیل کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا پیچھا نہ کرنا اور ہمارے پیچھے کسی کو آنے نہ دینا، ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہی گھوڑ سوار جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلتا ہے، جو آپ کو قید کر کے لانے کے لیے نکلتا ہے، آپ کے قتل کا ارادہ لے کر کے نکلتا ہے، رات پہنچتے پہنچتے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ قافلہ ہجرت اپنے راستے پر رواں دوا ہے۔ اسی کے دوران حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار و مشرکین کے نمائندے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص اچانک ہمارے مجلس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ابھی ساحل سمندر پر کچھ لوگوں کے سائے دیکھے ہیں، میرا یہ گمان ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے سائے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو شاید وہ لوگ ہوں گے جو بھی ہمارے پاس سے گزر کر کے گئے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ ہاں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اپنی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد نکلتے ہیں، وہاں سے اپنی لونڈی کو حکم دیتے ہیں کہ ایک ٹیلے کے پاس میرے گھوڑے کے ساتھ میرا انتظار کرے گی، اور اپنے گھر سے کچھ تیر لے کر کے نکلتے ہیں، گھر کی پچھلی طرف سے پہنچتے ہیں ٹیلے پر گھوڑے پر سوار ہو کر کے تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ پہنچنے والے تھے کہ گھوڑے کا پیر پھسلتا ہے، وہ نیچے گرتے ہیں، اور ان کا بیان خود کا اپنی زبانی بیان ہے کہ پھر میں نے فال نکالا تیر کے ذریعے سے کہ کیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ جو تیر ہے فال نکالنے کا وہ نکلتا ہے، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس فال کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ گھوڑے کو بھگایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز کو بھی سنا۔ اچانک میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر زمین میں دھس جاتے ہیں اور گھوڑا کیا ہے زمین میں دھستا ہے، میں گرتا ہوں، میں گھوڑے کو ڈانٹ لگاتا ہوں، وہ ہنہناتا ہے، یہاں تک کہ باہر آ جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کے ساتھ پکارا، وہ رکے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آج جو ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے اس سے مجھے یقین لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر ہے وہ ضرور انشاءاللہ غالب آئے گا۔ انہوں نے یہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے سہارے روکا گیا تھا کہ آپ رک جائیے۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے پکڑے جانے پر یا آپ کے مردہ یا زندہ لانے پر 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے، اور ان سارے کفار و مشرکین کی خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ وہ کہتے ہیں
کہ میں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زاد راہ یعنی سفر کا کچھ سامان دینے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسترد کر دیا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، بتانا نہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ گیا کہ اے نبی آپ مجھے کچھ امن کے تعلق سے لکھ کر کے دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ آپ انہیں لکھ کر کے دیں. انہوں نے رنگے ہوئے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امن کی نشانی لکھ کر کے دے دی اور وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روا دوا ہو گیا. یہاں سے قافلہ چلتا ہے، دوسری جانب مدینہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہیں. یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق کا یہ عالم تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے راستے پر ہوئی کہ جب وہ ایک مسلمان قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے ہدیے میں دیے. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ ادھر مدینہ کی سرزمین پر جو لوگ آباد تھے جنہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور وہ راستے میں آ رہے ہیں، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ صبح کو مقام حرہ تک جاتے اور دوپہر کی گرمی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے. ایک دن لمبے انتظار کے بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچے تھے واپس کہ ایک یہودی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر کے دیکھتا ہے کہ سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آ رہے ہیں. اس نے قریب آتا دیکھا، پہچانا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اس نے بے ساختہ آواز میں لوگوں کو آواز دی کہ اے اہل عرب، اے عربوں کی جماعت، جس بزرگ کا تم انتظار کر رہے تھے تمہارا وہ بزرگان پہنچا ہے. اہل مدینہ کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے. مقام حرہ پر اپنے اسلحے کو لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ بنو عمرو بن عوف میں یعنی قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر 10 سے زائد رات ٹھہرتے ہیں اور یہ ربیع الاول کا مہینہ سوموار کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قباء کے مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہو وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی اور مدینہ کی طرف روا دوا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی سرزمین پر اس بستی تک، اس علاقے تک پہنچ جاتی ہے جہاں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی آباد ہے. وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جن کا نام حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ تھا، جو اسد بن زرارہ کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے. اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور انہیں آواز دی، کہا اس زمین کا ہم سودا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، دونوں بچوں نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے، اتنی ہمت ہے، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم اس زمین کو آپ کے لیے ہبہ کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کا سودا کر کے یعنی اس کو ہم پیسے کے عوض ہی لیں گے. اللہ کے نبی نے سودا کیا، زمین کو خریدا، مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر کے لاتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کے قریب پہنچے، اہل مدینہ کو بلایا، مدینہ کے لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیے، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اور پھر وہ ساری کی ساری فوج مدینہ کے جو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے اسلحے کو لے کر کے مسلح افواج کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں۔ مدینہ کی جانب میں مدینہ کے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ دیواروں پر، چھتوں پر، گلیوں میں یہ اعلان کیا جانے لگا محمد رسول اللہ پہنچ چکے ہیں، محمد رسول اللہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر جا پہنچتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے وہاں جا کر کے، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گھر ہے، یہ اس کا دروازہ ہے جو سب سے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیے ہمارے آرام کی جگہ کو تیار کیجئے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی برکت سے تشریف لائیے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی 2 منزلیں تھی، ایک نیچے کی ایک اوپر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، نیچے کی منزل میں رہنا پسند کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی گھر کی اوپری منزل پر ہیں، دونوں تشریف لے کر کے آئے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں اس بات سے سکون نہیں ہے کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے اور ہماری طرف آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم یہاں رہیں، یعنی نیچے رہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ اپنی گفتگو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے، باغ کے اندر پھل چن رہے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی، پکار اٹھے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ اور کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ یہودیوں کی جماعت کو بلائیے اور ان سے میرے متعلق پوچھئے کہ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ میں اسلام کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں تو میرے بارے میں سچ نہیں بیان کریں گے، لیکن اس بات کے جاننے سے پہلے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ان سے پہلے آپ بات کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جماعت کو آواز دی، وہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو اے یہود کی جماعت، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم اس اللہ سے ڈرو اور اسلام کی دعوت کو قبول کرو، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں اور تمہارے پاس حق لے کر کے آیا ہوں، لہذا تم اسلام کی دعوت کو قبول کر لو۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی محمد کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں اور لوگ ان سے یہ کہہ رہے کہ ہم کسی محمد کو نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کیا اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ یہودیوں کی جماعت کہتی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا سردار اور سب سے بڑے سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کے بارے میں جس کی تم اتنی تعریف کرتے ہو، اگر وہ اسلام قبول کر چکا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، پھر حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا، آئیے آپ سامنے ان سے بات کیجئے۔ انہوں نے کہا لوگو اے یہود کی جماعت، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور جو تمام کائنات کا معبود برحق ہے، اس ذات پر ایمان لے کر کے آ جاؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ حق لے کر کے آئے ہیں، تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لہذا اسلام کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا تم سب سے برے آدمی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہود کی جماعت کو چلے جانے کا حکم دیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی بستی میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جو لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ آئے، اس کے بعد حضرت بلال آئے، اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 40 افراد پر مشتمل قافلے کو لے کر کے مدینہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا مدینہ کی بستی میں مدینہ کے افراد کو جس خوشی کا مظاہرہ انہوں نے اس دن کیا تھا، اس سے زیادہ خوشی کا مظاہرہ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے پر مدینہ کے لوگ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، عورتیں، بچے، لونڈیاں یہ گا رہی تھی کہ محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں، محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان سنو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جو دن سب سے زیادہ روشن تھا، یعنی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور مدینہ پہنچنے پر جو خوشی کا اظہار مدینہ کے لوگوں نے کیا تھا اور جو روشنی اس دن دکھی تھی، اس سے زیادہ روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جو کائنات کا سب سے برا اور سب سے کبھی دن تھا، یعنی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ سب سے زیادہ کبھی یعنی برا اور تاریک دن تھا۔ یہ ہے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس ہجرت کے پورے تاریخی پس منظر کو سننے کے بعد اہل ایمان کو، مومن مسلمانوں کو، ہم اس ہجرت کے پس منظر میں جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر ایک انسان اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا بنے، اللہ کی توحید کو ماننے پر، اللہ کی اطاعت کرنے پر جو مشکلات، جو پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑے، اگر وہ ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے مظلوم مسلمانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے برے حالات میں تنہا نہیں چھوڑا۔ مکہ کی سرزمین پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے، ان سے آزادی دے کر کے مدینہ کی سرزمین پر انہیں پرامن جگہ عطا فرمائی۔ آج اگر کوئی مومن مسلمان اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی باتوں کو مانے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں اور وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، یقین رکھ کے اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی حالات کو انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ اور جس کا بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر کہ آج نہیں تو کل اللہ رب العالمین ہمیں ان ظلم و ستم سے آزادی دے گا انشاءاللہ، تو اللہ رب العالمین بالیقین ضرور دے گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے آزادی عطا کی تھی۔ یہ سوچ لے کر کے، یہ پیغام جو ہمیں ملتا ہے، یہ سوچ لے کر کے زندگی گزارنا ہے کہ ہجرت کے واقعات میں بڑی عبرتناک نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے اگر گھر کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، اگر مال کی قربانی دینی پڑے تو دیں گے، اگر اللہ کی توحید کی خاطر ہماری جان کی قربانی دینی پڑے تب بھی دیں گے، لیکن توحید کا سمجھوتا نہیں کریں گے، اللہ کی وحدانیت پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا سمجھوتا نہیں کریں گے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عقیدے پر انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، دنیا نہیں تو آخرت میں ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ انسان اس دنیا کی سرزمین پر رہ کر کے اپنے ایمان کو بچا کر کے چلا جائے، اپنی توحید کو بچا کر کے چلا جائے، اپنے ایمان کو لے کر کے رب سے ملاقات کرے، رب اسے کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، رب اسے جنت کا مستحق انشاءاللہ قرار دے گا۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کے ماننے والے صحابہ کو، جن لوگوں نے نبی کے کہنے پر جان کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، ہجرت کی، نبی کے کہنے پر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، نبی کے کہنے پر نبی کی باتوں کو مانتے رہے، نبی کے طرز عمل پر چلتے رہے، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، دقتیں آئیں، سب کا سامنا کیا، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے دنیا کی سرزمین پر رہتے ہوئے رضی اللہ عنہ ورضوان کا سرٹیفکیٹ دیا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، یہ رشد و ہدایت پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ اپنی مرادیں پانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آج دنیا کی سرزمین پر ایسا کریں گے تو ہمارا بھی حشر انہی صحابہ
के साथ होगा इंशाअल्लाह। ये अकीदा लेकर के जाइए कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से, आपकी सीरत से जो सबक मिलता है वो ये है, अल्लाह की तौहीद के लिए जान की कुर्बानियां भी देंगे, अल्लाह की तौहीद के लिए माल की कुर्बानियां भी देंगे, अल्लाह की तौहीद के लिए अपने आबाई वतन को छोड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूं अल्लाह की तौहीद के लिए आइए अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के रसूल की इताअत के लिए आइए अल्लाह के दरबार में। अगर आप यहां नहीं आते, आपके अंदर ये जज्बा पैदा नहीं हो सकता है कि आप अपनी जान की कुर्बानियां देंगे, आप अपनी माल की कुर्बानियां देंगे, आप अपने आबाई वतन को छोड़ेंगे। आप तो अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, चंद मिनट के लिए तो क्या आप अपनी जान की कुर्बानियां देंगे। छोटे छोटे अमाल लेकर के उठिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैं अल्लाह के घर की तरफ जा रहा हूं। मैं दुकान बाद में चलाऊंगा, कारखाना बाद में चलाऊंगा, अपने क्या है मालो मता बाद में सेट करूंगा, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ गया है, उसको पूरा करने के लिए जा रहा हूं। नबी का हुक्म है कि नमाज पढ़नी है, पहले नबी के हुक्म की तामील करने के लिए जा रहा हूं। तब जाकर के आपके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि आने वाले हालात में अगर हालात बदलेंगे, कहीं जान की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तब जान की कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा। वरना आज 2-2 टके पर लोगों का ईमान बिकता है, लोग कहां जान की कुर्बानियां देंगे। 2-2 टके पर ईमान का सौदा हो रहा है, लोगों कहां ख्वाब गफलत की जिंदगी जी रहे हो। अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली पैदा कीजिए, खुदारा अपना मुहासबा करते हुए इस्लाम की तालीमात से जुड़िए। इस्लाम क्या मुतालबा करता है, ईमान के क्या तकाजे हैं, उनको पूरा करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी हम सबको आबाद रखेगा और आखिरत में हम सबको जन्नत का मुस्तहिक करार देगा इंशाअल्लाह।